مطلب نہیں ہے کہ دوسری قوموں سے نفرت کرو. جو دنیا کے اندر اس وقت سرمایہ داری نظام اور جو اقدار ہیں ایتھکس اور موریلٹی سے عاری اقدار دنیا کے اندر ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ افریقہ میں لوگ مرتے رہیں اور مارے جائیں، اور لیٹن امریکہ میں یہی ہو، اور مشرق وسطیٰ میں یہی ہو، اور مشرق فار ایسٹ کے اندر یہ ہو. ان کو کوئی اس سے مقصد نہیں. وہ جمہوریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرے ملک کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کہ تیل کی جگہوں کو اپنے لیے لائن اپ کر لو. میرے ملک کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے لیبر چاہیے. میرے ملک کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے وہاں کی جو معدنیات ہیں اور ذرائع ہیں وہ سب مجھے چاہیے. تو یہ اسلام جمہوریت والا اسلام ضرور ہے، مگر ایسا اسلام نہیں جو ایتھکس اور موریلٹی سے عاری اسلام ہو. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک انسان کو بچا لیا تو ساری انسانیت کو بچا لیا. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا. اور ایک انسان اگر قتل ہوا تو ساری انسانیت قتل ہوئی. This is the واحد religion, this is the only religion I know that talks about humanity beyond religion itself. تو یہ وہ آپ کی طاقتیں ہیں، یہ آپ کی وراثت ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں. یہ آپ سے امید کرتا ہوں کیونکہ آپ ایلیٹ میں شامل ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ضروریات کے اندر کیا ہیں. بڑی بڑی 2-3 کسر میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اوور آل بات کروں گا. ایک کسر تو یہی ہے کہ عورتوں کا پروڈکٹیوٹی معاشرے کے اندر بہت محدود ہے. اچھا، اور ایک عجیب سی کیفیت ہمارے ساتھ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو سب کو تعلیم دینا ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اور جب تعلیم مل جاتی ہے تو وہ ڈرین جو ہے وہ باہر کی طرف ہے. اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے کیونکہ روزی کی تلاش اور ہجرت کرنا یہ تو انسان کا رائٹ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بین الاقوامی اعتبار سے دیواریں بھی کھڑی ہوتی ہیں. دنیا بھر کے اندر ظلم ہوتا رہے، جب ظلم سے بھاگ کر لوگ کسی جگہ جائیں تو وہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور میڈیٹرینین میں لوگوں کو ڈوبنے دیتے ہیں، مگر اپنے در کے دروازے کھولتے نہیں ہیں. یہ دوسری بات ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ایک نیچرل برین ڈرین ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان مستحکم ہو، پاکستان کے اندر روزی ہو تاکہ لوگ باہر نہ جائیں. اس کی ذمہ داری معاشرے پر بھی ہے. دوسری، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیٹریاٹزم کی وجہ سے میں لوگوں کو روزی روک کر یہ کہوں کہ تم باہر مت جاؤ. یہ اگینسٹ نیچر ہوگا اور اس پر قوم کام نہیں کر سکتی. دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں کا جو ایٹریشن ہے خواتین سے، آپ سے میں وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ آپ جو نالج آپ کو ملی ہے، جو امانت ہے اس ملک کی بھی، اس نالج سے واک اوے مت کرنا. اچھا کیوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ جو ڈگری ہے صرف اچھی شادیوں کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ ڈگری یقیناً اچھے مستقبل کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ ڈگری اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کام کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی اور ان کے اساتذہ کی کہ یہ بھی اس بات پر تحقیق کریں کہ وجہ کیا ہے. اور بڑی سمپل سی ہے، مگر ہمیشہ کچھ لوگوں نے تو یہ کیا. سندھ کے اندر ایک ایسی یونیورسٹی اب بنی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اونلی بوائز. دیٹس ناٹ دا سلوشن. اونلی بوائز یونیورسٹی، اونلی بوائز میڈیکل کالج نواب شاہ میں بن بھی گیا صرف اس لیے کہ جی ایٹریشن و خواتین کو جو ہم علم دیتے ہیں وہ تو غائب ہو جاتا ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. تو لہذا دیٹ از ناٹ دا ایشو. 2 ایشوز ہیں صرف خواتین کے کام کرنے کے. ایک تو یہ ایشو ہے کہ ہراسمنٹ سے آزاد رہیں. حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر ان سے پوچھا کہ بھئی سیفٹی کا کیا، ریاست مدینہ کے حوالے سے تم کیا کہہ سکتے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یمن سے عدن تک ایک عورت زیوروں سے لیس جائے اور اس کو یہ خیال نہ ہو کہ راستے میں اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے گا. یہ ہے سوسائٹی کی ذمہ داری اور ریاست کی ذمہ داری کہ ہراسمنٹ سے پروٹیکٹ کریں. لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ماں باپ کو شروع سے ہی کنسلٹیشن میں لیں، فیملیز کو کنسلٹیشن میں لیں. کبھی کبھی فیملیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ چلو تعلیم تو ٹھیک ہے مگر کام کے اعتبار سے اجازت نہیں ہوتی، اور یقیناً جتنی لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں ان کی فیملیز کے اندر یہ بھی گفتگو ہوتی ہوگی. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم پیٹرن کے حوالے سے فاؤنڈیشن یونیورسٹی یہ کام کرے کہ
ماں باپ کو شروع سے کنسلٹیشن میں رکھے کہ یہ سیکیور ماحول ہے، صرف تعلیم کا ہی نہیں بلکہ اسپتال کا بھی سیکیور ماحول ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا تو ایشو وہاں ایڈریس ہوا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ عورت جب اس کی فیملی بڑھتی ہے تو وہ پھر چاہتی ہے کہ اس کو ریلیف ملے. پچھلے دنوں ہمارے پاس صدر کے پاس محتسبین کے 5-6 محتسبین ہیں، وہاں پر یہ بہت آتا ہے کہ جی پریگننسی لیو نہیں ملی، پریگننسی لیو کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، مانا نہیں گیا. اس اعتبار سے ہمدردی سوسائٹی میں کم ہے. تو ایک تو یہ ہمدردی بڑھنی چاہیے انسٹیٹیوشنز میں خاص طور پر، اور عورتوں کا کسی وجہ سے نکل جانا پروڈکٹیو سائیکل سے اور واپس آنے کو ویلکم کیا جائے، نہ کہ یہ محسوس ہو کہ وہ پیچھے رہ گئی اب، اور وہ خود ہی سوچے کہ بھائی میں تو 4 سال میں نے پریکٹس نہیں کی. میں نے 4 سال پریکٹس نہیں کی تو پھر اب میں تو پیچھے رہ گئی. تو یونیورسٹیز کا کام اور اسپتالوں کی ذمہ داری یہاں ہونی چاہیے، تو اس ایٹریشن کو وہ ہینڈل کریں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ نمبر پر کیسے بڑھیں. اتنی ضرورت ہے پاکستان میں، کس کے پاس جاؤں، کس سے کہوں. تو لہذا میں تقریر کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو خود فکر کرنی پڑے گی. آپ کو معلوم ہے نرسیں جتنی یہاں بیٹھی ہیں نرسز، پاکستان کو 9 لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے، اور اس وقت سے 2 یا 3 لاکھ کے قریب ہیں میرا اندازہ ہے. اس فگر پر میں ایگزیکٹ نہیں ہوں، مگر 9 لاکھ کا فگر ایک ہے. باقی کہاں سے آئیں گی اس سپیڈ سے کہ 50 آپ پروڈیوس کریں، 50 کوئی اور سال میں 1000-2000 پروڈیوس ہو جائیں. دیٹس ناٹ انف. کیا ترکیب استعمال کی جائے؟ تو نمبر 1 وہ. دوسرا یہ کہ بہت سارے، اور پھر روزی بھی ہے نا، بہت سارے ایمبیسڈرز میرے پاس آتے ہیں جو مڈل ایسٹ جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کریں گے نرسوں کے لیے ایمپلائمنٹ وہاں پر بڑھائیں کہ ان کی ایمپلائمنٹ مڈل ایسٹ میں ہو. تو میں ان کو ڈسکریج کر نہیں سکتا، مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کاش میرے ملک کے اندر ان کی ایمپلائمنٹ بڑھ جائے تاکہ وہ برین ڈرین نہ ہو. تو یہ بھی، بٹ وی ہیو ٹو پروڈیوس. یہ سوچنا کیسے پروڈیوس کریں گے بھائی آپ بتائیں. یعنی اس ملک کو ضرورت ہے، فیکٹریوں کی ضرورت ہے کہ فیکٹری کے اندر یہ نرسیں اتنی پروڈیوس ہوں کہ 10 سال کے اندر تو ہم 9 لاکھ تک پہنچ جائیں، مگر جو فگرز ہیں اس میں ہم نہیں پہنچتے. لہٰذا نمبرز. دوسرے ڈاکٹروں کی، ڈینٹسٹوں کی ضرورت ہے مگر روزی بھی نہیں ملتی. ساتھ ساتھ ایک عجیب ڈائلیما کے اندر اور پیراڈاکس کے اندر میں بھی پھنسا ہوا ہوں کہ جی پروڈیوس کرو گے نوکری نہیں ملے گی، باہر چلے جائیں گے. باہر چلے جائیں گے تو ہمیشہ کا برین ڈرین ہو گیا یار، ہے نا. امریکہ اور انگلینڈ وہاں جا کر بڑی خدمت ہو رہی ہے مگر پاکستان کی نہیں ہو رہی. بٹ نمبرز ہیو ٹو بی انکریزڈ. اور نمبرز آپ کو کیا بتاؤں، میں اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں جسٹ ٹو لیو an idea among you who will be going to become future owners of these medical colleges and deciders of these colleges, medical, nursing and all other. کہ فگرز کیا ہیں؟ فگرز یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر FSC کا جو گریجویٹ ہے اس میں سے صرف 9% کو آگے ایڈمیشن ملتا ہے، 9% کو. اور جن ممالک سے ہمارا مقابلہ ہے ریجن کے اندر، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، ہر جگہ 25% سے زیادہ ہے. یعنی FSC کے گریجویٹ جب آگے جانا چاہتے ہیں تو یہاں داخلے ہی نہیں ہے، یہاں یونیورسٹی ہی نہیں ہے. کین یو امیجن دا بگیسٹ سیٹ بیک ٹو اس؟ لاکھوں انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی جا رہے ہیں، ملک کو بھی اچھا کر رہے ہیں، بٹ وی ہیو سچ اے ڈرا بیک. پھر بچوں اور بڑوں، آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. امیجن کس کی ذمہ داری ہے؟ یقیناً آپ کی نہیں ہے کیونکہ آپ ڈینٹسٹ بن گئے، مگر تکلیف اور غم تو ہونا چاہیے. یعنی اس بات کا امکان ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہیں وہاں ان پڑھ بچے ہوں گے. اس تکلیف کے حوالے سے آپ کا کنٹریبیوشن بھی رہنا چاہیے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹری کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، ہر جگہ ہمیں گریجویٹس کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تعلیم بھی ہو تاکہ وہاں تک پہنچیں. تو یہ وہ غم ہیں جو میرے ہیں اور جو ملک کے لیے مستقبل کے اندر بڑے پریشان کن ہوں گے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے سمدھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے 2000 کے قریب، 2001-2 میں، اس سے کچھ پہلے وہ الیکٹریکل انڈسٹری تھی ان کی، اور انہوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ بجلی کا شدید فقدان ہوگا اور جو کمٹمنٹس ہوئے ہیں وہ بہت پریشان کن ہوں گے. بٹ نو بڈی ہرڈ دیز ساؤنڈ وائسز
وائی پیپل ڈو ناٹ ہیئر دیز ساؤنڈ وائسز؟ کیونکہ آپ کے یہاں جو یہ نیا معاشرہ نہیں ہے، انسانی معاشرے کے اندر سقراط کے زمانے سے اس نے کہا، اس کو کسی نے پوچھا معاشرے کیسے چلتے ہیں، اس نے کہا کہ جناب تجارت سے چلیں گے. آپ کی ویئرز، یہ بھی آپ کی ایک تجارت والی ویئر آ گئی کہ آپ کا سکل سیٹ آ گیا جس کو آپ اس سے ہمدردی بھی لیں گے، ثواب بھی کمائیں گے، مریض کا علاج بھی کریں گے اور پیسے بھی کمائیں گے. تو تجارت. اور دوسرے اس نے کہا مشاورت، بغیر مشاورت کے کام چلتا نہیں ہے. اور تیسرے اس نے کہا کہ ایک ڈگنیٹی اور ایک پیشن. اور آج بھی یہ بات درست ہے کہ مشورے کے بغیر ریاستوں کے اندر جمہوریت کا فقدان ہونا، مشورے کو کم رکھنا، غلط مشورے لینا، جابری، نان میرٹ کو پروموٹ کرنا، غلطیوں سے نہ سیکھنا، تو یہ تو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ صرف ڈینٹسٹ نہیں، مجھ جیسا ڈینٹسٹ جو سیاست میں بھی آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے معاشرے کی تکلیف پالنا اور معاشرے کی تکلیف کم کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو بھولیے گا نہیں. ایک اور بات میں عام طور پر کہتا تھا، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، کہ حضرت موسیٰ کی ایک دعا ہے جو گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو میں سناتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اور یہ دعا جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیج رہے تھے تو حضرت موسیٰ پریشان بہت تھے، بہت بڑا کام تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بھئی میں تو جا نہیں سکتا، مجھے آپ طاقت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے 6-7 عجوبے دیے ان کو. واہ واہ. پروفیشنل تعلیمی اداروں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد خوش آئند ہے. خواتین کا